کبھی بھی دعا کرنا مت چھوڑنا، خاص طور پر تب جب دعا کرنے کی کوئی وجہ نظر نہ آئے۔ اللہ کو آواز دینا اور بتانا کہ میں ابھی بھی مایوس نہیں ہوا۔ اے اللہ، مجھے ابھی بھی آپ کے معجزوں کا انتظار ہے۔ میں نے ابھی بھی نصیب سے ہار نہیں مانی۔ بے شک وہ جو اللہ سے رابطہ نہیں توڑتا، پھر اللہ بھی اس کی امیدیں کبھی نہیں توڑتا۔ وہ جانتا ہے کہ تم کس تکلیف سے گزر رہے ہو، کس اذیت سے گزر رہے ہو۔ وہ جلد ہی ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ اللہ کے بنائے ہوئے راستے تمہاری دعاؤں کی قبولیت کو جاتے ہیں، تو حالات سے پریشان ہو کر مانگنا نہیں چھوڑنا، کیونکہ جس سے تم مانگ رہے ہو وہ اس کا ایک گن حالات تمہارے حق میں بہتر بدلنے پر قادر ہے۔ تو لگن سے مانگو کہ تمہارا رب الوہاب ہے، یعنی کہ ہر ناممکن کو ممکن میں بدلنے پر قادر ہے۔ جب بندہ گر گرا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے، تب اللہ بھی دعاؤں پر کن فرما دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی نا، یقین مانیں آپ کو لوگوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، پھر بھی ذرا سی آزمائش پر صبر کھو بیٹھتے ہیں۔ جانتے ہیں جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوتی، وہ آخرت میں ہمارے لیے کتنی زیادہ مددگار ہوں گی۔ پھر بھی وہ سب دعائیں قبول ہونے کی ضد لگائے بیٹھتے ہوتے ہیں۔ جانتے ہیں آزمائے جا رہے ہیں، پھر بھی آزمائش پر ناشکرے ہوتے جا رہے ہیں۔ سب جانتے ہیں پھر بھی انجان بنتے ہیں، شکر کرنے کے بجائے ہر بات میں ناشکرے ہو جاتے ہیں۔ پھر ظاہر سی بات ہے، جب ہم خود اللہ کو راضی نہیں کریں گے تو بھلا وہ ہم سے کیسے راضی ہوگا؟ جو اللہ کو دنیا سے پہلے رکھتے ہیں، اللہ بھی پھر اسے دنیا سے پہلے رکھتا ہے۔ اللہ کو محبت کا مرکز بنا لو، پھر دیکھو کیسے ساری محبتیں بھاگ کر تم تک پہنچ جائیں گی۔ اللہ ہی محبت کا پہلا اور آخری حقدار ہے۔ ساری محبتیں تو بس چند لمحوں کی کہانی ہیں۔ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ، اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ، تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ پھر وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے، بس اللہ کے در کے غلام ہو جاتے ہیں۔ وہ صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، اور اللہ کی مدد ان کے لیے وہاں سے آتی ہے جہاں سے کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ پھر ان کے لیے راستے اللہ خود ہی بناتا ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے والوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ان پر عنایتیں کی جا رہی ہیں، اور ہمیں ایک جواب تک نہیں آ رہا۔ مایوسی ہوتی ہے نا کہ ہم بھی تو اتنی دعا مانگ رہے ہیں، دل میں طرح طرح کے خیال آتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دینا ہی نہیں چاہ رہے، یا شاید ہماری دعائیں ہی نہیں پہنچ رہی۔ ہم کہانی کا ایک رخ دیکھ کر ہی مایوس ہو جاتے ہیں، مگر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جس کی دعاؤں کی قبولیت پر ہم شک کر رہے ہیں، اس نے پتہ نہیں کتنی دیر اس لمحے کا انتظار کیا ہے، اس پر کس کس طرح کی آزمائشیں آئی ہوں گی۔ وہ لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور بھروسہ دیتے ہیں، عقل کی بات کہتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں، قدر کریں ایسے لوگوں کی۔ یہ جو دعا مانگتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دیکھنا بہت جلد اللہ تمہیں تھام لے گا، تمہاری
तुम्हारी मनचाही चीज तुम्हें अता कर देगा और फिर तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। तुम खुद सोचो कि तुम्हारा सब्र कैसे रायगा जा सकता है, जबकि सब्र करने वालों से अल्लाह ने अपने साथ का वादा किया है। जिसके साथ अल्लाह हो फिर उसे किस बात का डर हो सकता है? जिसके साथ अल्लाह हो वो फिर कभी भी कमजोर नहीं पड़ सकता। जो चीज जितनी नामुमकिन होती है वो उतनी ही मुमकिन भी होती है, लेकिन कौन जाने हम जरा सी देर देख ले तो इनकार समझ लेते हैं। सब्र और दुआ की जरूरत है, फिर तुम देखोगे इस देर के बाद कुन फरमा दिया जाएगा और तुम्हारी मनपसंद चीज को तुम्हें अता कर दिया जाएगा। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह की तरफ से है खुशखबरी। तुम क्यों नहीं समझते कि गुजर जाएगी मुश्किल घड़ी? तुम नाराज ना हो अल्लाह से, तुम तो महबूब बंदे हो उसके। वो तो नवाजना चाह रहा है तुमको हर गुनाह से करके बरी। जरूर कबूल होंगी तुम्हारी दुआएं, ये वादा है तुमसे अल्लाह का। अल्लाह तुम्हारी बेहतरी के लिए ताखीर जरूर करता है, लेकिन वो भूलता नहीं ना तुम्हारी दुआओं को और ना अपने वादों को। अगर उसने राजी ना होना होता तो वो तुम्हें कभी भी मनाने का इशारा ना देता, और वो यकीनन तुम्हें वो सब देने वाला है जिसके लिए तुम रातों को उठ उठ कर रोया करते थे। कभी कभार बस एक दुआ ही सब बदलने के लिए काफी होती है, खास तौर पर तब जब कुछ भी बदलना दिल को मुमकिन नहीं लगता। हजारों मायूस लोगों में से अगर उसने तुम्हें दुआ की तौफीक दी है तो फिर कैसे तुम्हारी दुआ रद्द कर सकता है? जिसने दुआ का हुक्म दिया है उसने कबूलियत का वादा भी तो कर रखा है। फिर इस दिल को मना लो यकीन पे और उसको अपनी रजा में राजी कर लो। जिंदगी में दुख जिस शिद्दत का भी हो, अल्लाह ने आपको आपके हिस्से का सुख भी जरूर देना है। आपका हिसाब किताब शायद गलत हो जाए, लेकिन उसके पास सारा हिसाब किताब बिल्कुल अपनी असली हालात में मौजूद है। वो अगर दुख से गुजार रहा है तो सुख भी उसके दर से ही मिलेगा। जर्द पत्ते जहाँ से उतरते हैं सब्ज पत्ते वहीं से निकलेंगे इंशाअल्लाह।